اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ یاد ہو اس پہ بیان کر دیا تھا پچھلے مہینے یا نہیں؟ اس آیت پر اس کے متعلق کچھ بیان کیا تھا؟ ہو گیا اس کے بیان؟ آج پڑھی تو تھی، شاید یہ اس کی تفسیر نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اتنا مہربان کوئی اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں گا، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی ہمدردی ہے، اتنی ہمدردی ہے کہ اتنی ہمدردی کسی اور کو نہیں ہے۔ اور یہ مفہوم ہے، یہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الرحمن کا۔ اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اسی رحمت کے تقاضے سے ہمیں ہماری ضرورت کی ہر بات سکھائی ہے، ہماری ضرورت کی ہر بات کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کریں، حدیث پاک پر عمل کریں، یا یوں کہو کہ دین پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جاویں، اس واسطے کہ ہر معاملے میں ہم صحیح قدم اٹھائیں گے، ہر معاملے میں ہم صحیح کام کریں گے۔ اسی طرح کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ اپنی اولاد کے واسطے دعا کرے آدمی، اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ دعا کرے۔ بات چل رہی ہے رحمان کے خاص بندوں کی، وہ عباد الرحمن، ان کے خاص بندوں کی بات چل رہی ہے۔ 13 صفت اس میں بیان کی ہیں اس رکوع میں، اور ان میں سے آخری صفت والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے تو میں یہ بتلا دوں کہ اس کو یاد کر لیجئے گا، جن کے یاد نہ ہو وہ اس کو یاد کر لیں، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بھی، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی، جن کے اولاد موجود ہے وہ بھی، جن کے اولاد ہونے کی امید ہے وہ بھی، سب یہ دعا پڑھا کریں۔ اپنے بیٹوں پوتوں کے واسطے، نواسوں نواسیوں کی نیت سے، اپنی اولاد کی نیت سے کہ بیٹے پوتے اور وہ پوتے پوتیا نواسے نواسیاں وہ بھی اولاد ہی ہیں اپنی، تو ان سب کی نیت سے یہ دعا پڑھا کریں، اور ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ دعا میں ادب یہ ہے کہ 3 بار بولے، چاہے 3 سے زیادہ بولے لیکن کم سے کم 3 مرتبہ، لہذا یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اور ایک بات شاید آپ کو نہ بتائی میں نے، اور ہو سکتا ہے بتا دی ہو، جو نیک عمل کریں وہ تو پابندی سے کریں، اور دوسرا ایک آخری درجہ یہ ہے کہ اگر پابندی سے عمل نہ ہو تو ہمیشہ چھوڑے بھی نہیں، یعنی جب یاد آ جاوے، جب موقع ہو جاوے، جب بھی وہ نیک عمل کر لیا جاوے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ یا کم سے کم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ ہے، پہلے تو اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے آپ، پھر اس کی اہمیت انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اے ہمارے رب، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں
جو یوں کہا کرتے ہیں اور یوں دعا کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب. رب کے معنی بھی بتاؤ. رب کے معنی ہے پیدا کر کے کمال کے درجے تک پہنچانا. پیدا کر کے درجے کمال تک پہنچانا. اسی واسطے یوں بھی کہہ سکتے ہیں تربیت کرنے والا. تربیت کرنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، اچھے اخلاق سکھانے والا، اچھی صلاحیتیں اور اچھے اوصاف و کمالات عطا کرنے والا، یہ سب اس میں داخل ہے. اے ہمارے رب، تو ہمیں ایسی اولاد عطا کر اور ہمیں ایسی بیوی عطا کر. اور اگر عورت یہ پڑھے تو مطلب یہ ہوگا تو ہمیں ایسا شوہر عطا کر. کیسا؟ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو ہماری آنکھ کی ٹھنڈک ہو. اول تو اسی میں سب کچھ آ گیا. جب تندرست ہوگا، جب آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا، جب کوئی کمال اور ہنر اس کے اندر ہوگا، جب آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا، جب وہ ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، جب آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا، جب وہ نیک ہوگا، جب آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا. غرض ایک بھلا انسان، ایک اچھا انسان، وہی آنکھ کی ٹھنڈک ہوتا ہے. تو اس کے اندر بہت کچھ آ گیا، بہت کچھ دعا آ گئی اس کے اندر. اور پھر فرمایا اور ہم کو پرہیزگار لوگوں کا سربراہ بنا. ہمیں، ہماری اولاد کو پرہیزگار لوگوں کا سربراہ بنا. یہ دعا ہو گئی. چونکہ اس آیت شریفہ سے اور اوپر کے رکوع سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت ہے. اب میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات تو یہ بتا دوں. وہ بات آپ برابر سنتے رہتے ہیں، رات بھی کئی بار سنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کام کے جو اسباب ہیں، جو صحیح تدبیر ہے، وہ بھی اختیار کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بچوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے، کسی برائی سے روک ٹوک ہی نہ کی جاوے، کوئی اچھی عادت ان کو سکھائی نہ جاوے اور دعا کرتے رہیں. یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں. بلکہ ہماری جو ایک ذمہ داری ہے اور وہ ہے اولاد کی تربیت، وہ بھی کرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. یہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب ہم نے سارے کام کر لیے، ساری تدابیر اختیار کر لی، پھر تو وہ باکمال بنے ہی گا. یہ غلط سوچ ہے، یہ سوچ غلط ہے. جی ہاں، جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، سب اسباب اور تدابیر اختیار کرتا ہے، کہ ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ بھی سامنے آئے، وہ پھل بھی سامنے آئے، کوئی ضروری نہیں. کہاں کیا کمی آ جاوے اس کا کچھ پتہ نہیں، کب معاملہ پلٹ جاوے کچھ پتہ نہیں. روزانہ کا تجربہ ہے، روزانہ کی آنکھوں دیکھی چیزیں. ہم نے دیکھا وہ علماء کرام جنہوں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں بہترین علماء تیار کر دیے، اور وہ پڑھنے پڑھانے میں، بلکہ جس کو یوں کہتے ہیں کہ گھول کر اتارنے میں ماہر، لیکن خود ان کی اولاد اول نمبر کی جاہل. یہ وہ لوگ جن کی وجہ سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں کو ہدایت ملی اور سیدھی راہ پر آئے، برائیاں چھوڑ دی. لیکن خود ان کی اولاد کا کیا حال ہے، بس اللہ حفاظت فرما. اس لیے میرے دوستو، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم تمام اسباب اختیار کریں گے، تمام تدابیر اختیار کریں گے،
تو پھر دعا کریں یا نہ کریں پھر تو کام بن ہی جاوے گا، نہیں، یہ غلط ہے۔ اول تو یہ ہے کہ اسباب اور تدابیر بھی جمع نہیں ہوتے، اور دعا کرنے سے اسباب اور تدابیر بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور دعا کرنے سے اسباب اور تدابیر میں تاثیر بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کا پھل اور نتیجہ نکلتا ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنے بچوں کے واسطے جو تربیت کے اصول ہے، تربیت کی باتیں ہیں، ان پر بھی نظر رکھیے اور ان کے ساتھ ساتھ دعا بھی کیجیے۔ میں اس وقت بچوں کی تربیت سے متعلق ساری بات نہیں بتا رہا ہوں، میں تو اس وقت صرف دعا کے واسطے بتا رہا ہوں کہ دعا کیجیے۔ یہ آیت شریفہ پڑھیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اس سلسلے میں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، وہ بھی دعائی ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہے بھائی، کہاں ہے جی؟ تیسرے پارے میں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ نیک و صالح جس کا ہم زیادہ تر بولتے ہیں، اس کے اندر یہ سب آ گیا۔ تو ایک دعا یہ بھی ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ایک عمل ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ میری اولاد کو ٹھیک کر دیجئے، جس کو ہم کہتے ہیں نیک بنا دیجئے، اور مجھے بھی مسلمان بنائیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي كُنْتُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہاں، میں اپنی خطاؤں سے، گناہوں سے، قصور سے باز آتا ہوں اور میں مسلمانوں سے ہوں۔ دیکھو اس کے علاوہ اور بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے اللہ تو مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، یہ دعا تو قبول کر ہی لیجیے۔ دیکھو کتنی دعائیں ہیں۔ اسی طرح دوستو، میں ایک بات سوچا کرتا تھا، لیکن ابتدائی زمانے کی بات ہے یہ، پھر اللہ نے بات دل میں ڈالی، وہی بات اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور سلام کا حکم ہے، لیکن آپ کی اولاد کے لیے بھی ساتھ ساتھ درود اور سلام کا حکم ہے۔ ہاں، تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے، اور اولاد کا صحیح اور نیک ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد کی اولاد پر بھی رحمت بھیجیے، درود بھیجیے۔ بہرحال یہ دعا اپنے معمولات میں شامل کر لینی چاہیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت شریفہ ہے۔ بس بات تو یہیں پوری ہو گئی۔ ہاں، اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ میں تھوڑی سی بات اور بتا دیتا ہوں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی پرورش ہمارے ذمہ لگائی، ان کا کھانا ہمارے ذمہ ہے، ان کا لباس ہمارے ذمہ ہے، ان کی دوائی ہمارے ذمہ ہے، ان کی تعلیم ہمارے ذمہ ہے، ایسے میرے دوستو ان کی دینی تربیت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ دینی تربیت بھی ان کی ہمارے ذمہ ہے۔ اور دینی تربیت کیا ہے؟ وہ دینی تربیت یہ ہے کہ آپ ان کو دین کی بات پہلے سکھاؤ اور پھر اس پر عمل کی ترغیب دو، پھر اس پر عمل کراؤ۔ پہلے دین کی بات سکھاؤ،
نمبر 2 اس پر عمل کرنے کی ترغیب دو، اور نمبر 3 اس پر عمل کراؤ، اور نرمی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ ان کی سمجھ اور فہم کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے کئی باتیں بتائی میں نے۔ ہاں، بڑھاپے میں ہماری تو عقل بھی پوری ہوگی جتنی ہونی تھی، زندگی کے تجربات بھی، سرد گرم بھی پتہ نہیں کتنے کتنے سہ لیے۔ اب ہماری جو عادت ہے، جو مزاج ہے، وہ ہماری اولاد بھی فوراً پکڑ لے، نہیں ہونے کا نہیں۔ وہ تو ہماری عمر میں تو جا کے تو ہو سکتی ہے ہمارے جیسی، لیکن بچپنے میں وہ بالکل سب ہماری عادتیں پکڑ لے، یہ مشکل ہے۔ لیکن اچھی باتیں ان کو سکھاتے رہو، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہو، اور اس کی نگرانی کرتے رہو کہ اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اور بالکل نرمی سے، یہ یاد رکھنا، بالکل نرمی سے۔ اگر کبھی کبھار ضرورت پڑے، محسوس ہو، تو بس دکھاوٹی سے تھوڑا سا غصہ، دکھاوٹی سے تھوڑا سا غصہ، ورنہ نرمی سے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، سب سے آسان بات ہے، بیٹا ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ۔ خود بھی ان کے سامنے ہاتھ دھو، اور ان کو ہاتھ دھونے کے لیے کہو۔ اور خاص بات ایک یاد رکھنا، ان کے دل میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی عظمت پیدا کرنا۔ چنانچہ چل ہاتھ دھو کا چل، ہے سڑا پڑا، یہ نہیں بات ہے۔ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے تھے۔ اس میں ترغیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اس میں ترغیب بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ جی ہاں، ہم ان کے سامنے ہاتھ دھویں گے، اور پھر ہم ان کو یہ اس طرح سے پیار سے بتاویں گے، انشاءاللہ اثر ضرور ہوگا، اثر ضرور ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے بیٹا پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ یہ اسی طریقے سے جو بات ان کو بتائی گئی ہے وقت پر ان سے پوچھ بھی لو۔ ہاں بیٹا لیٹ گئے، سو گئے، ہاں وہ کہے گا کہ جی ہاں لیٹ گیا۔ دعا پڑھ لی، چلو دعا پڑھ لو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہاں یہ ہے طریقہ، ہمیشہ دھمکا کر، زور زبردستی سے نہیں۔ جی ہاں، ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولو، اس کا بھی بہت اثر ان پر پڑے گا، بہت اثر پڑے گا۔ پھر اس سے اوپر ان کو تعلیم دو کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولا کرتے، جھوٹ بولنے والا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ اس طریقے سے کئی کام ہوں گے، جھوٹ کی برائی ان کے دل میں پیدا ہوگی، اللہ کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوگی، اللہ کے رسول کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوگی، دین کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر نماز کا مسئلہ ہے۔ ہاں دیکھو، جس کو کہتے ہیں پیچھے نہ پڑو کسی کے بھی، اپنی اولاد کے بھی پیچھے نہ پڑو، اپنی بیوی کے بھی پیچھے نہ پڑو۔ نماز کو کہہ رہے اور دھمکا رہے میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھانے کا، یہ کچھ مت کرو، ایسا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیا آپ مسجد میں آئے، اٹھے اور مسجد کی طرف چلے، آپ ان کو اٹھا کے آؤ، بیدار کر کے آؤ کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، یہیں کو اذان ہو گئی، اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو۔ آپ نے اپنا کام کر دیا۔ ایک زیادہ ہی دوسرا کام پھر کہو، اٹھ گئے بھائی نماز پڑھ لی ہے، قرآن شریف پڑھ لیا بھائی، بس چلو قرآن شریف پڑھو۔ اتنی بات ان کو کہتے رہو اور برابر کہتے رہو۔ انشاءاللہ العزیز اس محبت اور پیار کے ساتھ کہنے کا اثر ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ کے مرنے کے بعد ان کے اندر اس تعلیم کا اثر ضرور آئے گا، اس تعلیم کا اثر ضرور آئے گا، اپنے وقت پر جا کر ضرور آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی ہاں، اپنی باتیں بتانے تو نہیں چاہیے، لیکن
وہ باتیں یاد آتی ہیں ابھی بھی. جی ہاں، قریب قریب میرے ابا کا اور میرے دادا کا یہی عادت تھی، یہی طریقہ تھا. جی، نماز پڑھو. کھیت میں رہا کرتے تھے، اور جناب وہاں چھٹی کے دنوں میں، مدرسے کی چھٹی کے دنوں میں وہاں ہم بھی رہتے تھے، تو کھیلتے پھر رہے، ادھر ادھر پھر رہے. ہاں چلو نماز پڑھ لو. وہیں کھیت میں قرآن بھی رہتے تھے، کئی قرآن پاک رکھے رہتے تھے، چلو قرآن پاک پڑھ لو. ہاں ایک پارہ پڑھ کے پھر بتائیے تم. یہ تو بہرحال یہ تربیت ہے، یہ تربیت کا طریقہ ہے، اور یہ دعا ہے. انشاءاللہ العزیز نیک بنیں گے بچے انشاءاللہ العزیز. اور اس سے زیادہ باتیں آپ کو بیشتی زیور میں لکھی ہوئی ملیں گی، اور بعض باتیں اولاد کی تربیت کی بعض باتیں وہاں بھی لکھی ملیں گی. اور اس سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں بھی موجود ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، تجربے کار ہے. اتنی بات بتا دینا آپ کو بہت کافی ہے، اس سے زیادہ کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال اپنی اولاد کو اچھی باتیں سکھاتے رہو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو. باپ کی دعا اولاد کے لیے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. دعا کیجیے گا، اور یہ بات اللہ پر چھوڑ دیجیے گا کہ اللہ رب العزت کس وقت آپ کی دعا ظاہر فرمائے گا. قبول تو ہو گئی، لیکن کس وقت اس کا اثر ظاہر ہوگا یہ اللہ پر چھوڑ دیجیے گا. اللہ پر تقاضا نہ کیجیے گا کہ ابھی کر. اللہ پر تقاضا نہ کیجیے گا کہ ابھی کر. بس اپنی درخواست لگا کر، اپنی گزارش اللہ کے سامنے پیش کر کے اب یہ بات اس پر چھوڑ دیجیے گا کہ وہ کب منظور کرتا ہے اور کب اس کو ظاہر کرتا ہے. دو بات تو یہ ہوگی اولاد سے متعلق. اور میرے دوستو، تیسری بات، اور اس بات کا بہت لحاظ رکھنا، بچے بھوکے تو رہ جاؤں، بچے ننگے تو رہ جاؤں، ننگے پیر تو رہ جاؤں، لیکن ان کو حرام نہ کھلائیے. بچے ننگے تو رہ جاؤں، بھوکے تو رہ جاؤں، لیکن ان کو حرام نہ کھلائیے. حرام کی نحوست بہت بڑی ہے، بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی نحوست ہے، اور وہ ظاہر ہوتی ہے. جی پھر آپ یہ بھی بس سمجھ لینا، بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے کہ جس کے بچے لکھ پڑھ کر کمانے والے ہو گئے تو وہ خوش نصیب ہو گئے. نہیں، یہ بھی ایک اچھی صفت ہے، لیکن اصل بات ہے نیک ہونا، مسلمان ہونا، دیندار ہونا. یہ چیز ہے. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور 3 بات میں نے آپ کو بتائی ہے. نمبر 1، اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ دعا کرتے رہنا. نمبر 2، اچھی باتیں ان کو سکھاتے رہنا، اچھی باتوں کی پر عمل کی ترغیب دیتے رہنا، اور اس پر عمل کرانا، نگرانی کرنا اس کی، اور اسی کا نام تربیت ہے. اور ان کو ہمیشہ پاک اور حلال کھلاویں، ان کو حرام نہ کھلاؤ.